بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ پہنچ گئے ہیں بھارت، اور ان کا یہ دورہ ہے SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے حوالے سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے جانے سے پہلے وہ کس کس سے بات کر کے گئے ہیں، کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں، وہاں ان کی مصروفیات کیا ہیں، اور بھارت میں اب کیا ہو رہا ہے، یہ سب جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہاں سے جاتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت تمام دیگر لیڈرشپ سے بات کر کے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب اپنے پہلے دورے پر بھارت گئے ہیں، اور وہاں پر یہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی تھی کہ جی وزیر خارجہ تو کوئی نہیں ملے گا بھارت کا ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ سے. اور اب جو وہاں پر میڈیا جو کچھ چلا رہا ہے، اتنا شرم کی بات ہے، اتنی شرم کی بات ہے، اتنا انسان کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ کیا کرے. کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا وہاں پر، اور کس لیے بلا رہا ہے بھارت؟ اب اس پر فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ان حالات میں جب کشمیر کا معاملہ سب کے سامنے ہے اور ہمارا ایک ریاستی اس پر موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو اب ایسے وقت میں کیوں یہ حالات کو نارملائز کرنے کی طرف جایا جا رہا ہے، بڑھا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے جس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جی بلاول وزیر اعظم ہوں گے آگے، اور یہ انٹرویوز بھی ہوتے رہے، ساری بات ہوتی رہی، تو یہ کیا اس کو آگے لے جانے کی بات ہے؟ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. پہلے تو یہ کہ جناب بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے جتنے بھی وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات دیکھ رہا ہوں. پھر وہاں پہنچ کر بلاول صاحب کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں لگ رہا ہے کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا، اور کہتے جی امید لے کر آیا ہوں، امید اچھی لے کر آیا ہوں. بھائی امید کیا لے کر آئے؟ انہوں نے تو وہاں پر ہمارے خلاف جو کچھ کہنا شروع کر دیا ہے اس کا تو آپ جواب دیں. پھر جو میڈیا کے نمائندے وہاں پر گئے ہیں، اس حوالے سے بھی تحریک انصاف فواد چودھری بات کر رہے ہیں کہ وہاں ان کو ٹور کروایا جا رہا ہے. تصاویر آ رہی ہیں جی گوا، تو جناب گوا میں بڑا زبردست بیچ ہے اور بڑا یہ سمندر بڑا اچھا ہے، یہاں کا تو کھانا بڑا کمال ہے. یہ باتیں ہو رہی ہے. یہ کوئی بھارت کا ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے گئے ہیں؟ ہمیشہ بھارت کو اچھا دکھانا ہے، اور پاکستان جو ہے نا پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے. وہی جو کام بھارت کرتا ہے ہماری طرف سے بھی وہاں جا کر یہی کام ہو رہا ہے. اب ان کے میڈیا میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے خود سنا ہے ان کی جو رپورٹس ہیں وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جی گھٹنے ٹیک دیے پاکستان نے، اور آپ دیکھیے کہ کس طرح اب مجبور ہو کر پاکستان کا وزیر خارجہ آ رہا ہے جی بھارت. یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ ساری دنیا سے مانگنے کے بعد اور ہارنے کے بعد، یہ الفاظ ہیں بھارتی میڈیا کے، ساری دنیا سے مانگنے کے بعد ہارنے کے بعد اب بھارت کی طرف جناب آ رہے ہیں. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان اب شکست کھا چکا ہے، اور اس لیے جناب وہ اب آ رہا ہے وزیر خارجہ پاکستان کا بھارت آ رہا ہے. اور یہااں پر بتا دیا گیا ہے کہ جی ہمارے وزیر خارجہ نے نہیں ملنا، نہ ان کو ملاقات کا وقت دیا، لیکن اس کے باوجود وہ آ رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ جناب کتنی اس کی اہمیت ہے، کیا اوقات ہے جی پاکستان کے وزیر خارجہ کی. یہ باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. یہ سب ہمیں سنانے کے لیے اور یہ سننے کے لیے بلاول صاحب وہاں پر گئے ہیں. وہاں پر جا کر جناب کیا ہوگا جی، آج جی عشائیہ ہے جی، اور عشائیے میں جناب وہ سب اکٹھے کھانا کھائیں گے، اور یہ بات ہو رہی ہے جی. تو اب ساری گیم کا پتہ ہے کہ جناب وہ کشمیر جناب ہضم ہو گیا، بس ختم کہانی، کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا. تو اب چلیں جی جائیں، کیونکہ عمران خان رکاوٹ تھا. اب عمران خان رستے میں سے نکلا ہوا ہے تو حکومت میں نہیں ہے، تو اب جناب سارا کچھ کر لے آپ. اور کیا کچھ وہاں پر بتایا جاتا رہا ہے. اچھا یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب وہ جو دہشت گردی ختم کریں گے تو پھر ہی حالات ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیغام ہے بتا کر بھی اگر یہ آ رہے ہیں تو انہوں نے مان لیا ہے، ہر چیز مان لی. اب وہ تو اپنا ایک ٹوسٹ دیں گے. جب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی جایا جا سکتا تھا، اب جا کر گھبرائے ہوئے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آ جاتے ہیں جو اس کے پیچھے کہانی بتائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں ہم نے اس پر بات بھی کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب نے جو نسیم زارع صاحب کے پروگرام میں ساری باتیں کی، اور دونوں نے مل کر یہ بات کہی کہ ہاں جی بالکل 20-25 صحافی اس کے گواہ ہیں. پھر اس کے بعد حامد میر نے تو اور زیادہ بات کی، اس پر ویڈیو بنائی ہے کہ بھارت کے بھی بلایا گیا تھا صحافیوں کو کرتارپور کے حوالے سے، اور پھر ان کو لے جا کر باجوہ صاحب نے بریفنگ دی، جس کے بعد بھارتی صحافی بہت خوش تھے. اور بھارتی صحافی کہہ رہے تھے تو بہت اچھا ہے جی، باجوہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، کمال آدمی ہے.
اور ملتی جلتی وہ کہتے ہیں بقول حامد میر صاحب کہ وہی ملتی جلتی ان کی پریس کانفرنس تھی. تو اس میں اب بھارتی صحافی تو بہت خوش تھے, ان کو بلا کر الگ سے بریفنگ دینے کی کیا ضرورت تھی. اس سے پہلے جو بات اب آپ دیکھیں, آج عمران خان صاحب کی پیشی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی, وہاں پر بھی سوال پوچھا گیا عمران خان سے کہ جی بلاول بھٹو چلے گئے ہیں دورہ کریں بھارت کا, آپ کیا کہتے ہیں اس پر کوئی کمنٹ کر دیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ان کا تو کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو کشمیر ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے کشمیر کا معاملے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وہ تو جا رہے ہیں, وہ تو جناب نارملائز کر رہے ہیں. پہلے کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے, اب آپ دیکھیے کیا ہو گیا. اور حامد میر صاحب کے بقول کہ باجوہ صاحب کہتے تھے, اور عمران خان نے بھی بات کی آج کہ جی وہ ٹینکوں میں جناب تیل نہیں ہے, ہم تو لڑ نہیں سکتے, یہ سب باتیں. اب جب یہ سارا رجیم چینج ہو رہا تھا تو شاندانہ گلزار صاحبہ, یہ تحریک انصاف کی MNA جن پر بغاوت کے مقدمے بھی ہو رہے ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی بلایا گیا اور بھی لوگوں کو بلایا گیا تھا. عمران خان صاحب کو اس چیز کا پتا تھا, میسج میں بلا کر پوچھا جاتا تھا کہ بلاول بھٹو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا بطور وزیر اعظم, بلاول بھٹو کے بارے میں بتائیں. یہ سب باتیں ہو رہی تھی. اور باجوہ صاحب قول حامد میر کے کہ نارملائز چاہتے تھے, مودی کو دورے کی دعوت بھی دے دی ہوئی تھی اور وزارت خارجہ کو پتہ بھی نہیں تھا. پھر عمران خان صاحب کے پاس گئے شاہ محمود قریشی اور جا کر بتایا کہ جی وہ تو وزارت خارجہ میں کسی کو پتہ نہیں, مودی آ رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا اچھا مجھے نہیں اس چیز کا پتہ, یہ تو تھا کہ جی کوئی بات چیت کر رہے ہیں اور یہ سب ہے, لیکن دعوت بھی دے دی, وہ آ بھی رہا ہے. تو پھر باجوہ صاحب کو کہا, عمران خان کہتے ہیں, ہم بھی سناتے ہیں کہ جی عمران خان نے پھر کہا کہ جی جا کر بریفنگ دیں. تو باجوہ صاحب پہنچے اور پھر جناب وزارت خارجہ میں بریفنگ دی. وہاں پر شاہ محمود قریشی نے عقلمندی کی کہ ریٹائرڈ لوگوں کو بلایا تھا, حاضر سروس لوگوں کی اگر ہوتی بات تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا, پھر معاملہ خراب ہونا تھا. تو ریٹائرڈ لوگوں نے سوال پوچھ لیا کہ جی جو بات آپ کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, ہمارے جو بنیاد ہے, ہماری جو سٹانس ہے, اصولی موقف ہے, اس کے خلاف ہے. آپ مودی کو بلائے جا رہے ہیں, حالات وہاں پر دیکھیں, انہوں نے تو اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا ہے کشمیر کا. تو باجوہ صاحب نے آگے سے کہا جی یہ کیا غصے میں آ گئے, نہیں انہوں نے تو دعوت دے دی ہے بس ختم. اور باجوہ صاحب کا پلان یہ تھا کہ جی میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا اور میں نے تو ایکسٹینشن بھی لینی تھی, سارے حالات بڑے آگے کرنے تھے, ٹھیک. تو یہ عمران خان رکاوٹ بن گیا, عمران خان بیچ میں رکاوٹ بن گیا یہ سارے معاملات کے, یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں رجیم چینج ہوتا ہے, عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے, اس کے بعد اب آپ دیکھ لیجئے حالات کس طرف ہیں, کس طرح سے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور جو صحافی وہاں پر لے جائے گئے ہیں اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں جی ان کو ٹور کروایا جا رہا ہے اور وہاں پر بڑی تعریفیں کر رہے ہیں وہاں کے ماحول کی, وہاں کے بیچز کی, وہاں کے کھانوں کی. تو یہ پاکستان کے حوالے سے کبھی اس طرح کی بات کیوں نہیں کی گئی. ایک اور بہت بڑا دھچکا جو بلاول کو لگا ہے وہ میں ضرور اس کو شامل کرنا چاہتا ہوں. علی امین گنڈا پور, ان کی سکھر جیل سے رہائی ہو گئی ہے. اب یہ پیپلز پارٹی کا نیا ایک رخ نظر آیا ہے کہ وہ اب بہت ہی نظر آنا چاہتے ہیں جی ہم سب سے اچھے ہیں, جو مقدمہ کروانا ہے کسی کے خلاف بغاوت کا, غداری کا, کچھ, سندھ پولیس, سندھ حکومت حاضر ہے جناب, سندھ حکومت کی آپ خدمات لیں, پیپلز پارٹی کی خدمات لیں. کہیں اور اگر آپ کو فیسلٹی نہیں مل رہی لوگوں کو اس طرح جیلوں میں ڈالنے کی, ٹارچر کرنے کی, تو ہم حاضر ہیں. اور اس لیے جناب علی امین گنڈا پور کو پھر وہاں سندھ میں لے جایا گیا. اب ان کو بھی رہائی مل گئی ہے. اور یہ بلاول بھٹو کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ جناب جو سارا ٹیکٹک جی یہاں بھیجیں یہاں بھیجیں, ان جیلوں سے رہائی مل رہی ہے علی امین گنڈا پور کو, جو عمران خان صاحب کے سیکورٹی کو بھی دیکھتے تھے. اور گنڈا پور قبیلہ بڑا طاقتور قبیلہ ہے اور خیبر پختونخوا میں ان کی بڑی طاقت ہے. مولانا صاحب کو ہرانے میں سب سے آگے ان کا ہاتھ ہے اور بڑے دبنگ آدمی ہیں, دلیر ہیں, اور ان سے بڑا خطرہ رہتا ہے فضل الرحمان صاحب کو بھی. اور ان کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ سارا پنجاب میں ووٹ کا خرید و فروخت کا سارا معاملہ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب نے گنڈا پور کو انچارج لگایا تھا, علی امین گنڈا پور کو. تو ان کی بھی رہائی ہو گئی ہے. ادھر سے بلاول صاحب ادھر پہنچے ہیں, یہاں سے جناب سکھر جیل سے علی امین گنڈا پور رہا ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ان کے لیے جھٹکا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کیا پلان تھے ان کے, کیا کیا انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ جی علی امین گنڈا پور کو ہم سبق سکھائیں گے, اس کو سیدھا کر دیں گے. آپ دیکھیے تو صحیح. اور ان کے والد نے کیا زبردست پیغام دیا علی امین گنڈا پور کے, جی میں نے چوہے نہیں میں نے مرد بڑے کیے. تو وہ نہیں جھکے جی, ان کی رہائی ہو گئی ہے. اور بلاول صاحب کا وہ جو پلان تھا کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ, وہ بھی لگتا ہے کہ فیل ہو گیا ہے. اور جو مقصد نکالنا چاہتے تھے علی امین گنڈا پور کی گرفتاری سے, اور وہاں ان کو پتہ نہیں کتنے عرصے تک اور کتنے مقدموں میں رکھنا چاہتے تھے, وہ بھی لگتا ہے کہ فیل ہو گیا ہے. اللہ حافظ.